حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم اثار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا، شمع سے اگر کئی شمعیں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی۔ ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں۔ غریب پستا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں۔ ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکتے ہیں۔ فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے، سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں۔ میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو۔ تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی، تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اماں جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی، وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیتی تھی، لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دے آؤ، تو میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو اجر لینا ہے وہ رب کی بارگاہ سے لینا ہے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں، تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو، نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا، تو بعض اوقات بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ بعض اوقات انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی تو، بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اور میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی، تمہیں کیا پتا ہو، وہاں تو اسی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی۔ یہ چھوٹی عید گزری تھی نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں۔ ایک تو ذوق علم پیدا کریں، ایک اپنے گھر میں اطمینان کا ماحول لائیں۔ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں، پیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔